الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں نے سورۃ الحجرات کی 10 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مومنین مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام جو ہے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، آپ اس سورۃ الحجرات میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو خاص کر کے ہماری اصلاح اور ایک صحت مند جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اس کے لیے ہیں، کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، آپسی تعلقات کی اور خود غرضی ہے، اور بس مطلب خود غرضی کے ساتھ آپ لاپرواہی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم کچھ چیزوں کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، احساس بھی نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں احساس جگانے کے لیے، خود غرضی کو دور کرنے کے لیے اور ایک اچھا جذبہ جو ہے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سامنے لائی۔ اور اس میں یہ خاص کر کے جو 10 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں بھی مسلمان دنیا میں رہتے ہیں وہ آپس میں بھائی بہن، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم بھائی ہیں تو اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے ہمارے تعلقات کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ، تو اپنے جو ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم آپس میں جو ہے لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان کے تعلقات کو درست کرو۔ اگر ان میں کوئی نادرستگی ہے، ان میں کوئی ناچاکی ہے، ان میں کوئی ناراضگی ہے، یا ان میں کوئی حسد ہے، بغض ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ دور کر دو اور بھائیوں کی طرح رہو، جیسے بھائیوں کو جو ہے نا وہ رہنے کا حق ہے یا رہنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ چیز کہی، یہ پیغام دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو تم میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، اگر تم یہ کرتے ہو سب چیزیں تو پھر تمہیں وہ ساری خرابیاں دور کرنی ہوگی۔ وہ صرف اسی لیے ہو سکتی ہیں جب تم کو جو ہے وہ اللہ کا خیال ہو، جب تم کو جو ہے وہ اللہ کو جواب دہی کا تصور ہو، جب تم کو اللہ سے محبت بھی ہو اور اللہ پہ ایمان بھی لاتے ہو۔ تو وہ کیونکہ جس پہ ہم نے ایمان لائے، جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے، جس کو ہم اپنا الہ اور اپنا رب مانتے ہیں، جب وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں وہ چیز ماننی ہے۔ یہاں پر میں کچھ خاص چیزیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں وہ چیزیں ضرور سمجھنی ہے۔ اس میں جو ہے یہ سمجھنا کہ یہ جو آیت ہے نا، دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے جو کسی اور جو ہے مذہب میں نہیں ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیرووں میں وہ اخوت نہیں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کہیں بھی ملتے ہیں مسلمان کسی بھی جگہ دنیا میں، ایک دم جو ہے وہ ایسا لگتا ہے بھائی ملے ہیں آپس میں، اور خاص کر کے اس کا مظاہرہ جو ہے وہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ بالکل جو ہے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک بھائی کی طرح مل رہا ہوتا ہے۔
اس حکم کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے، جس سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ان کو ہم نے سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی تھی۔ ایک یہ کہ نماز قائم کروں، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، یہ نہیں کہ کچھ کا ہوں اور کچھ کا نہیں ہوں، ہر مسلمان کا۔ تو آج ہم نے آپس میں بندر بانٹ کی ہے، وہ فلانے مسلک کا ہے، وہ فلانے کے پیچھے چلتا ہے، اس کا سکول آف تھاٹ یہ ہے، میرا کچھ الگ ہے، میں اس سے نہیں جڑ، نہیں، ہر مسلمان کا ہم نے خیر خواہ بن کے رہنا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو اس حکم کی عدولی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ بخاری کتاب الایمان، مسند احمد میں اسی مضمون کی روایت حضرت سعید بن مالک نے بھی اپنے والد سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ آخری خطبے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہ مسلمان کا مال، مسلمان کا خون تم پہ حرام ہے، مسلمان کی عزت تم پہ حرام ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا مال بھی کھاتے ہیں، مسلمانوں کا خون بھی بہاتے ہیں، اور مسلمانوں کی عزت کو بھی ہم خراب کرتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے، چاہے تھوڑی سی لحاظ سے، کسی محفل میں مذاق کے طور پہ اگر ہم نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کیا تو ہم نے حرام والا کام کیا ہے۔ ہم نے چاہے جو ہے 1 روپیہ ہی کھایا، وہ ہم نے حرام کھایا، اور پھر ہم نے اگر اس کی ایک انگلی ہی زخمی کر دی یا کچھ کیا، اس کا خون بہایا، تو وہ ہم نے حرام کام کیا۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ خون بھی جو ہے قتل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا کسی بھی مشکل میں، اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کو جو ہے اس کا ٹھٹھا ہو، اس کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ چھوٹا بنانے کی کوشش کرے۔ حضرت سہیل بن سعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ مسند احمد اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے، سہارا پاتا ہے۔ دیوار بہت ساری اینٹوں سے مل کے ہی جو ہے دیوار بنتی ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے۔ اس میں 1-2 چیزیں میں اور آپ کو جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کا حق جو ہے وہ کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر تم یہ چیز نہیں کرتے اس کا مفہوم ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے ہمیں اس طرف کی دعوت دیتی اور رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ایک مضبوط، پیار و محبت، غم گساری والا ایک صحت مند مسلمان معاشرہ تعمیر کریں۔ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں ہم ہر ایک مسلمان بھائی سے محبت کریں اور ان کے ہر دکھ، درد، خوشی، غم میں جو ہے ان کے ساتھ شریک رہیں۔ ان کو جس بھی قسم کی جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہو اور جس اہل ہم وہ کریں، تبھی جا کے ایک مضبوط، ایک بہترین جو نمونہ ہم کہیں گے وہ معاشرہ جو ہے وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مصداق بنائے اور ہمیں جو ہے اس معاشرے کا ایک بہترین مسلمان معاشرے کا ایک بہترین حصہ بننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔